بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز ہوئے 12 سال بیت گئے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبریل علیہ السلام نے آپ کو نیم بیدار حالت میں جگایا، زمزم کے پاس لے گئے اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے وہ چمکا۔ جبرائیل نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور پر سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ عالم کی تاریخ میں واقعہ معراج انتہائی خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس پر ایمان اور عشق رسول سے سرشار مسلمان تو بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اس عظیم المرتبہ محبوب خدا کی امت ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے حالت شعور میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرائی، جبکہ اس واقعہ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے آج تک شش و پنج میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعہ کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ معجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوں، اور معجزات کو عقل سے پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین کو تمام انبیاء سے ممتاز کرنے کے لیے جسمانی معراج شعور کی حالت میں کرائی، اور آپ راتوں رات مکہ المکرمہ، بیت المقدس، مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، کائنات کی سیر کی اور سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے آپ کا سفر مبارک آپ کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ معراج کے واقعہ کے وقت نبوت کا وہ زمانہ تھا جب حضور نبی اکرم و مسلمانوں پر کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، لیکن خداوند قدوس کا پیغام حق عام کر رہے تھے۔ اس زمانہ میں حضور نبی کریم کو معراج نصیب ہوئی۔ اس وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا ذکر ام ہانی سے کیا۔ وہ احتیاطاً کہنے لگیں کہ یہ اس قدر عجیب واقعہ ہے، آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں ورنہ کفار تمسخر اڑائیں گے۔ لیکن خانہ کعبہ میں نماز کے بعد ہی آپ نے اس واقعہ کا اعلان کر دیا۔ کفار یہ سن کر ہنسنے لگے۔ تمسخر اڑانے اور تنگ کرنے کا ایک اور بہانہ انہیں مل گیا، اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے بلند آواز میں ہنستے اور کہتے، وہ دیکھو، نعوذ باللہ، حضرت محمد بہک گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر بعض کم عقل مسلمانوں پر بھی ہوا، اور کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو بہکانا چاہا کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں، میں تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں، کیونکہ حضور نبی اکرم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آسمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو خدا تعالیٰ کا پیغام اور وحی بھی لاتا ہے۔ معراج پاک کی تصدیق کرنے پر حضور نبی اکرم نے
آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، لیکن یہ بحث صدیوں سے اب تک چل رہی ہے کہ معراج جسمانی تھی یا کہ ایک خواب تھا۔ کیا یہ حضور نبی اکرم کا روحانی سفر تھا؟ پختہ ایمان والوں کے لیے اس میں کوئی الجھن نہیں رہی۔ وہ صدیق اکبر کی پیروی کرتے ہوئے واقعہ معراج کو حضور نبی اکرم کا شعور کی حالت میں جسمانی سفر مانتے ہیں اور واقعہ معراج النبی کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور معراج النبی کی مقدس رات عبادت و ریاضت اور ذکر الہی میں گزارتے ہیں۔ مشکل ان حضرات کی ہے جو اس واقعہ کو اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں لگاتے کہ وہ کس قدر عالم، سائنسدان یا عقل مند ہیں۔ معراج النبی نے ثابت کیا ہے کہ خداوند کریم اپنے ایک محبوب بندے کو تمام مادی تقاضوں کے باوجود کس قدر بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں، اور کائنات میں بندہ خدا کا مقام کہاں تک ہے۔ آج انسان تسخیر کائنات کی جانب جو قدم بڑھا رہا ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے اور انتہا کرنے والے بھی۔ اس طرح واقعہ معراج تسخیر کائنات کے لیے بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ معراج النبی کی رات تمام نوع انسانی کے لیے بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، ملک و وطن، تکمیل انسانیت کی جانب رجوع کی رات ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اتنی عظیم امت جن کا رہبر سردار انبیاء ہے اور جسے خداوند کریم نے تمام کائنات کی سیر کرائی، اپنی قدرت کے مناظر دکھائے، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، آسمانوں اور زمینوں پر حیات بعد موت کے منظر دکھائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرہ پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کی ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، یعنی معراج کا
یہ عجیب واقعہ، اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دو رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی۔ سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی۔ آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نماز کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن پر عمل کریں گے۔ ایسے لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنا ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہی جھوٹ، دوسرے یہ کہ جب احادیث سے 5 نمازیں
ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور اس کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔